الحمد للہ رب العالمین، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام علی المرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال سبحانہ وتعالی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیزان گرامی، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کل میڈیا میں اور ہمارے معاشرے میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ یونیفارم سول کوڈ کا ہے۔ چند دن پہلے ریاست گجرات کی اسمبلی نے اس قانون کو پاس کیا۔ اس قانون کی ایک ایک سق، اس کی ایک ایک دھارا اسلامی شریعت اور دستور نے جو آزادی دی ہے اس کے خلاف ہے۔ آج میں اسی پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان یہ مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے۔ یہاں مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگ کے لوگ، مختلف ذات کے لوگ قدیم زمانے سے ساتھ رہتے آئے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تہذیبیں، سب سے زیادہ مذاہب، سب سے زیادہ ڈائیورسٹی اگر کہیں پائی جاتی ہے تو ہمارے ملک میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ ملک کے لیے اس کی ایک خصوصیت ہے، یہ اس کی امتیازی شان ہے۔ لیکن آج اس قانون کے ذریعے سے ملک کی اس خصوصیت کو ختم کیا جا رہا ہے اور باقی سارے لوگوں پر اس قانون کو تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ ڈائیورسٹی، وودھتا، تنوع جو ہوتا ہے یہ سب خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح ایک گلدستے میں مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں، وہ مختلف قسم کے پھول اس گلدستے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اگر کسی ایک رنگ ہی کے پھول ہو تو اس کی خوبصورتی اتنی نہیں ہوگی جتنی مختلف پھولوں سے بنے ہوئے گلدستے کی ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بات کہی تھی، گل ہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں میں ہے زیب اختلاف سے۔ اس لیے آپ پوری کائنات میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو پوری کائنات تخلیق کی ہے اس کے اندر ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، وودھتا پائی جاتی ہے۔ یہ وودھتا ہمارے ملک میں باقی رہنی چاہیے، لیکن بڑی چالاکی کے ذریعے سے، بلکہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے خاص طور سے اس طرح کا قانون جو ہے وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کے قوانین کو دیکھیں، ان پر ایک نظر ڈال کر دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارے ملک کے قوانین یہاں کے شہریوں کے لیے یکساں ہیں۔ کرمنل لاز جتنے بھی ہیں وہ تمام شہریوں کے لیے یکساں ہیں، وہ چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ کوئی بھی اگر کرائم کرتا ہے تو عدالت کے سامنے وہ کھڑا ہوگا اور سب کے لیے جو لا ہے وہ سب کے لیے سیم اور ایک ہی طریقے سے امپلیمنٹ ہوگا، اس میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ سول لاز بھی اگر دیکھیں گے، وہ سول لاز کی بڑی تعداد بھی تقریباً سب کے لیے یکساں ہے۔ مثال کے طور پر کانٹریکٹ ایکٹ دیکھیں، آپ پراپرٹی ایکٹ دیکھیں، ٹیکسیشن ایکٹ دیکھیں، سیلز پرچیز ایکٹ دیکھیں، وغیرہ وغیرہ۔
یہ جو سول لاز ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کسی مذہب، جات، برادری، رنگ یا بھاشا کی کسی تفریق کے بغیر سب کے لیے یکساں ہے۔ لیکن جو چیز ویری پرسنل ہے، بہت پرائیویٹ ہے، جس کو ہم پرسنل لاز کہتے ہیں، حالانکہ یہ بھی پرسنل لاز نہیں ہے، یہ بھی فیملی لاز ہے، ان چیزوں پر عمل کو باقی رکھا گیا تھا کہ آدمی ان معاملوں میں وہ اپنی پرمپراؤں کے مطابق، اپنی تہذیب کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ اور یہ آزادی آج کی نہیں ہے، بلکہ آپ مغل پیریڈ کو دیکھیں گے تو مغل پیریڈ میں بھی آزادی ہم کو نظر آتی ہے، برٹش رول کو بھی دیکھیں گے تو برٹش رول میں بھی آزادی ہم کو نظر آتی ہے۔ 1835 سے لے کر 1947 تک اس میں کوئی فرق نہیں آیا، اور ان حکومتوں نے یہ آزادی دی کہ اس ملک پہ رہنے والی مختلف تہذیبوں کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف بھاشا بولنے والے لوگ، ان کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنے مطابق یہ فیملی لاز اور پرسنل لاز کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کیا جائے گا، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ 1937 میں شریعہ ایکٹ لاگو ہوا، اور تب سے ہمارے ملک میں یہ آزادی برقرار ہے کہ اس میں کسی طرح کا انٹرفیئرنس نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہمارے ملک کے دستور نے، آرٹیکل 25 نے، آرٹیکل 26 نے اس چیز کو پروٹیکٹ کیا کہ ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ اس مذہب پر عمل کرنے کی آزادی کا مطلب صرف نماز پڑھنے کی آزادی نہیں ہے، صرف روزہ رکھنے کی آزادی نہیں ہے، حج اور قربانی کرنے کی آزادی نہیں ہے، بلکہ اس مذہب کی جو تعلیمات ہیں، جو پرسنل لاز ہیں، ان سب پر عمل کرنے کی آزادی مطلوب۔ لیکن یو سی سی کے ذریعے سے اس آزادی کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، جو کسی بھی طرح سے گوارا نہیں کی جا سکتی۔ رفقائے محترم، آپ دیکھیں 1946 سے لے کر 1949 تک یونیفارم سول کوڈ کو لے کر بہت بحث ہوئی، لیکن پھر بھی کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں کوئی سہمتی نہیں بن سکی، کوئی اتفاق رائے نہیں بن سکا، اس لیے صرف اس کو ڈائریکٹیو پرنسپل 44 میں رکھ کر چھوڑ دیا گیا کہ آئندہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس ڈائریکٹیو پرنسپل کی زد میں آرٹیکل نے جو رائٹ دیے ہیں ان کو لایا گیا ہے، اور دستور نے جو آزادی دی ہے اس آزادی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس گورنمنٹ نے، موجودہ گورنمنٹ نے 2018 میں بھی اور 2021 میں بھی لا کمیشن بنایا تھا، اور ان سے یہ رائے جاننے کی کوشش کی تھی کہ یونیفارم سول کوڈ ابھی نافذ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی جو رپورٹ دی تھی، اس رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لا یعنی یونیفارمٹی، یونیفارم سول کوڈ نہ تو مطلوب ہے اور نہ یہ ضروری ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کو اس کی زد میں لایا جا سکے اور اس قانون کو پاس کر کے اسے پولیٹیکل گین حاصل کیا جا سکے۔ یہ پورا سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ اگر یہ یونیفارم ہوتا تو اس ملک کے تمام شہریوں کے لیے یونیفارم ہوتا، لیکن بڑی چالاکی کے ساتھ یہاں کے جو ایس ٹیز ہیں، اس گجرات میں بھی تقریباً 15 کروڑ آدیواسی ہیں، ان کو اس سے باہر کیا گیا ہے کہ ان پر یو سی سی نافذ نہیں ہوگا، ان کے علاوہ باقی لوگوں پر نافذ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو دور رکھ کر ہندو کوڈ بل کو گویا کہ نافذ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے، اس پر میں کچھ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات، یہ یو سی سی جو ہے اس نے کزن میرج کو تو الاؤ کیا ہے، جو اسلام نے بھی الاؤ کیا ہے کزن میرج، لیکن یو سی سی ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کو الاؤ نہیں کرتا، یعنی پولیگیمی کو الاؤ نہیں کرتا، تم ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف کمال کی بات یہ ہے کہ تم ایک سے زیادہ نکاح تو نہیں کر سکتے، لیکن لیو ان ریلیشن شپ میں رہ سکتے، مطلب جو جائز طریقہ ہے اس کو حرام قرار دیا جا رہا ہے، اور جو ناجائز طریقہ ہے اس کے لیے جواز پیدا کیا جا رہا ہے کہ تم لیو ان ریلیشن میں رہ سکتے ہو۔ تو اس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ سماج کے اندر عیاشیاں پیدا ہوں گی، سماج کے اندر جو فیملی سسٹم ہے وہ کمزور ہوگا، اور بد اخلاقی جو ہے بڑھتی چلی جائیں گی، اور حرامی بچوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔
بلکہ اب وہ حرامی جو بچے ہوتے تھے ان حرامی بچوں کی غیر قانونیت تھی اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ان کو بھی اب پورے رائٹس ایک بچے کی طرح حاصل ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنے کے سلسلے میں اسلام نے جو تعلیم دی تھی وہ تعلیم یہ تھی انسانی فطرت کو سامنے رکھ کر دی تھی۔ ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، ہر انسان کی ضروریات ایک جیسی نہیں رہتی، تو اس کا امکان ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کی ضرورت پڑے، لیکن ایک سے زیادہ شادی کرنے کے سلسلے میں اسلام نے کچھ شرائط لگائی ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ آپ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہو۔ لیکن UCC جو ہے وہ اس قانون ہی کو سرے سے رد کرتا ہے کہ تم ایک سے زیادہ شادیاں کرو۔ حالانکہ ہمارے ملک میں اگر ہم ڈیموگرافک ریشیو دیکھیں گے تو 1000 مسلمانوں کے مقابلے میں 951 عورتیں ہیں، اور اگر ملک کا دیکھیں گے تو 1000 کے مقابلے میں 914 کے آس پاس عورتیں موجود ہیں۔ مطلب اگر یہ قانون بھی بنا دیا جائے کہ ایک آدمی دوسری شادی کر سکتا ہے، تب بھی ایک آدمی کو ایک بھی اویلیبل نہیں ہے تو دوسری شادی کو کہاں سے کرے گا؟ تو یہ بہت ریئر ہے۔ اگر ہم اپنے سماج میں دیکھیں تب بھی ہم کو بہت ریئر کیس میں ایسا نظر آتا ہے، لیکن اسلام نے اس کی اجازت، چونکہ اسلام جو ہے قیامت تک کے لیے آیا ہوا دین ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، اس لیے اس نے یہ اجازت دی تھی، لیکن اس کو جو ہے ختم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اب تک طریقہ یہ رہا ہے کہ لڑکا اور لڑکی راضی ہیں تو ان کے ابھیبھاوک ہیں، ان کے پیرنٹ ہیں، وہ مل کر نکاح کروا دیتے تھے اور قاضی صاحب نکاح پڑھوا دیتے تھے اور وہ ویلڈ ہو جاتا تھا، نکاح کا نامہ مل گیا آپ کو اور آپ لیگل میاں بیوی بن گئے۔ اب یہ رائٹ کورٹ نے لے لیا ہے، کورٹ یہ کہہ رہا ہے اگر آپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کورٹ سے رجسٹریشن کروانا پڑے گا اور وہاں رجسٹرڈ ہونے کے بعد ہی آپ لیگلی ہسبینڈ اینڈ وائف بنیں گے، اس کے بغیر آپ نہیں بن سکتے۔ مطلب ایک شوہر کا جو رائٹ تھا اس رائٹ کو کورٹ جو ہے وہ سلب کر رہا ہے، یہ بھی ہمارے لیے مناسب نہیں۔ تیسری چیز اگر آپ دیکھیں ڈیورس کا رائٹ ہے، یعنی طلاق دینے کا حق ہے۔ اسلام نے طلاق دینے کا جو طریقہ بتایا تھا وہ بہت سمپل ہے، اس میں بہت آسان طریقہ بتایا تھا، لیکن اس کی شرائط بتائی تھی کہ طلاق کب ہوگی اور کس طرح سے ہوگی۔ لیکن اب یہ قانون یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کو بول کر 3 طلاق دے دیتے ہو تو بول کر 3 طلاق ویلڈ نہیں ہوگی، یعنی 1 بھی نہیں ہوگی، 2 بھی نہیں ہوگی، 3 کی بات تو بہت دور کی ہے، بلکہ آپ کو کورٹ میں اپلائی کرنا پڑے گا اور کورٹ جب آپ کو وہ ڈیورس لیٹر دے گا تب مانا جائے گا کہ آپ کے طلاق ہوئی ہے، ادروائز طلاق تسلیم نہیں کی جائے گی۔ مطلب یہ بھی جو مرد کا رائٹ تھا اس رائٹ کو بھی کورٹ جو ہے اپنے پاس لے رہا ہے اور اس سے مسائل پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ وراثت کا حق، وراثت کے سلسلے میں اسلام نے سورہ نساء میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے احکامات بیان کیے ہیں اور اس میں بتایا ہے کہ لڑکی کا کتنا حق ہے، لڑکے کا کتنا حق ہے، والد والدہ کا کتنا حق ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کی کوئی تفصیلات موجود ہیں۔ لیکن یہ رائٹ، یہ UCC جو ہے یہ قانون دے رہا ہے کہ لڑکی اور لڑکی کو ایکول حصہ ملے گا، اس میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نہیں ایک ہی باپ کی اولاد ہے تو دونوں میں برابر ہونا چاہیے، لڑکی اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ قانون اللاجیکل ہے، النیچرل ہے، غیر شرعی ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ لڑکا اور لڑکی جسمانی طور پر، نفسیاتی طور پر برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ لڑکی جو ہوتی ہے وہ پریگنینٹ بھی ہوتی ہے، بچے کو برتھ بھی دیتی ہے اور تقریباً 2 سال بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ جو زحمت ہے وہ مرد نہیں اٹھاتا کبھی۔ اگر مرد یہ کرنے لگے کہ مرد بھی پریگنینٹ ہونے لگے، مرد بھی برتھ کرنے لگے، مرد بھی اپنے بچے کو دودھ پلانے لگے، تب تو یہ ہو سکتا ہے کہ وراثت میں دونوں کو ایکول پارٹ دیا جائے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وراثت میں دونوں کو ایکول پارٹ ہونا چاہیے تو پھر گھر کی ذمہ داری اٹھانے کی دونوں کی ایکول ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ مرد بھی 50% کمائے گا، عورت بھی 50% کمائے گی، مرد بھی 50% بچے کو دیکھے گا، عورت بھی 50% بچے کو دیکھے گی، تب آپ یہ وراثت میں یہ قانون لا سکتے ہیں کہ دونوں کو ایکول دیا جائے گا۔ لیکن نہ یہ پریکٹیکل ہے نہ یہ نیچرل ہے، اس لیے یہ چیز بالکل اللاجیکل ہے اور شریعت کے بالکل خلاف ہے، اس کو بھی گوارا کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے اڈاپشن کا رائٹ ہے، لے پالک، دتک لینے کا۔ شریعت نے کہا ہے کہ آپ کسی بچے کی پرورش کرتے ہیں، اس کا پالن پوشن کرتے ہیں، وہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کی شادی بیاہ کرے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا حقیقی بچے کی طرح کوئی رائٹ نہیں بنتا آپ کی پراپرٹی میں۔
لیکن یہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بچے کو اڈاپٹ کیا ہے تو جس طرح تمہارا حقیقی بیٹا ہوتا ہے اسی طرح سے اس کے سارے رائٹس پراپرٹی میں بنیں گے۔ تو اس طرح سے جو قوانین ہیں وہ سارے قوانین جو ہیں شریعت کے خلاف ہیں۔ دوسرے لوگوں کے لیے یہ سارے معاملات پرسنل لاز یا فیملی لاز جو ہیں وہ پرمپرا ہو سکتے ہیں، رسم ہو سکتے ہیں، وہ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے پرمپراؤں کو بدلا جا سکتا ہے، رسموں کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن مذہب کو کبھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا، مذہب سے دوری اختیار نہیں کی جا سکتی۔ آدمی اگر مذہب پر عمل کرنا چھوڑ دے گا تو مذہبی واقعی نہیں رہے گا۔ تو یہ جو قوانین ہے پرسنل لاز ہمارے یہاں صرف پرمپرا نہیں ہے، ہمارے یہاں صرف رسم نہیں ہے، بلکہ یہ سب عبادت کا پارٹ ہے۔ قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ ان کے احکامات بیان کیے ہیں۔ سورہ نساء کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں جس میں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ مومن کون ہے اور مومن کون نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم کبھی یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں جو باہمی اختلافات ہوتے ہیں اس میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں بلکہ خوشی سے اس کو قبول کر لیں۔ یہ ہے ایمان کی علامت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم کرنا ہے۔ انہوں نے تمام معاملات میں، تمام امور میں جو فیصلہ فرما دیا ہے اس کو دل کی خوشی کے ساتھ تسلیم کرنا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے تو مطلب تمہارے اندر ایمان نہیں۔ تو پرسنل لا پر عمل کرنا اسلام کے نزدیک تو عبادت ہے اور اس کا تعلق ڈائریکٹ جو ہے ایمان کے ساتھ کنیکٹ ہے، اس لیے کسی بھی صورت میں ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے۔ سورہ مائدہ کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی آیات کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا وہی ظالم ہے، اور تیسری جگہ فرمایا وہی فاسق ہے۔ مطلب جو لوگ شریعت کے خلاف عمل کرتے ہیں اور شریعت کے خلاف دوسرے قوانین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، یہی لوگ ظالم ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اور ایک مومن کبھی بھی اپنے اوپر اس طرح کے جو القابات ہیں وہ گوارا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں ہمیں شریعت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بیداری لانے کی ضرورت ہے، وہیں پر جمہوری طریقے سے اس قانون کو واپس ہو جائے اس کے لیے پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے، میدان میں اترنے کی ضرورت ہے۔ مسلم ہت رکشک سمیتی گجرات، مسلم پرسنل لا بورڈ، اس کی طرف سے جو کچھ بھی ہدایات دی جائیں ان ہدایات کو ہلکے میں نہ لیں، بلکہ پورے ملت کی ذمہ داری ہے کہ وہ متحد ہو کر اس قانون کی مخالفت کرے اور یہ کوشش کرے کہ یہ قانون جو ہے وہ نافذ نہ ہونے پائے۔ خدا نہ کرے مان لیجئے یہ قانون بن جاتا ہے اور نافذ ہو جاتا ہے، تب بھی ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ شریعت کے ان قوانین کو اپنے دانتوں سے پکڑے رکھیں، بیداری لانے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی ایشو پیدا تب ہوتا ہے جب ہم کورٹ میں جائیں گے، اگر ہم کورٹ میں نہیں جاتے مسائل نہیں بنیں گے۔ اس لیے ہمیں شریعت کو جاننے کی ضرورت ہے، شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، شریعت سے متعلق بیداری لانے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے۔ یہی آج کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت کے جو قوانین ہیں، اس کے جو احکامات ہیں، ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے کچھ کوتاہی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور اس ملک میں امن و امان باقی رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔